ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا ریفارمز آپ لے کے آ رہے ہیں اور کس طرح سے ایگریکلچر سیکٹر میں پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیں اور اپنی قوم کے لیے کہ ہمیں اس وقت دنیا کو اناج بیچنا چاہیے تھا. ہمارے اللہ نے جو زمین دی ہے ہمیں اور جتنا بھی پانی دیا ہے اس کو بھی ہم صحیح استعمال کر لیں. اور سورج ہے، تین چیزیں چاہیے نا، زمین چاہیے، پانی چاہیے اور سورج چاہیے ایگریکلچر کے لیے. تو ہمارے پاس تو اللہ نے تینوں چیزیں دی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے ہمیں پانی، یہ ڈیمز کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں پانی کے ریزروارز بنائیں گے تو اور زیادہ پانی دیں گے اور علاقہ لے آئیں گے کاشت کے نیچے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے توجہ ہی نہیں دی ایگریکلچر کے اوپر، اور ہم نے کسانوں کے اوپر کوئی ان کی مدد نہیں کی. دنیا آگے نکل گئی. دنیا اسی طرح کی زمین اگر ان کو ملے اور سورج اور پانی ملے تو وہ 2 یا 3 گنا زیادہ پیداوار ہے. ان کی جو لائف سٹاک ہے، ان کی جو گائیں ہیں، وہ ہمارے سے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. یہ دنیا کے اندر سب ہمیں پتہ ہے، یہ ساری چیزیں ایکسپیریمنٹ ہوتی ہیں. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے آپ بیج صحیح دیں لوگوں کو، تو وہ سارا وقت ایک ریسرچ ہونی چاہیے. ہماری جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھی وہ بھی نیچے چلی گئی. تو یہ سارا کچھ اب ریوائیو کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے جو سب سے پہلے کام کیا کہ ہم نے کسانوں کا جو پہلے جو گنے کے اوپر ان کو پیسے ملتے تھے، ہم نے قانون بنایا کہ ان کو فوری طور پہ پیسے دیے جائیں. اور دوسری چیز، ان کو پورا پیسہ ملے، کیونکہ وہ جو کسانوں کو پیسہ ملتا تھا، جو شوگر ملز پیسہ دیتی تھی، سب سے طاقتور لوگ شوگر ملز ان کے پاس تھی. تو ان کے کوئی نہ ان کو حکومت کچھ کہتی تھی، نہ ان کو وہ کین کمشنر، سب ڈرتے تھے. بلکہ کئیوں کو تو پے رولز پہ تھے، ان کی تنخواہیں لگائی ہوئی تھیں انہوں نے، تو ان کو کچھ کہتا کوئی کچھ نہیں تھا. پھر انہوں نے وہ کارٹیلز بنایا ہوا تھا کمپٹیشن کمیشن کے اندر. انہی کے اتنی طاقت تھی ان کی کہ وہ بھی کچھ نہیں کرتی تھی. ان کو تو یہ قیمتیں اوپر خود ہی فیصلہ کرتے تھے قیمت کتنی ہے، تو لوگوں کے اوپر قیمتیں بھی اوپر. پھر سٹا کھیلا جاتا تھا، یعنی چینی بن چکی ہے اور اس کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا ہے اور چینی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے پہلی دفعہ اس کے اوپر ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کی ہے. اس میں جو کسانوں کو پیسہ ملا، پہلی دفعہ کسانوں کو پورا پیسہ بھی ملا اور ٹائم پہ پیسہ ملا. جب کسانوں کے پاس پیسہ آیا، انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا. جب زمین پہ لگایا تو آپ کے سامنے میں صرف یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں اس باری پاکستان کی. یعنی یہ کوئی بھی یہ امید نہیں لگا رہا تھا کہ پاکستان جتنی جو ہماری فصلوں کی پیداوار ہوئی ہے، وہ گندم کی 8.1 بڑھی، چاول مونگی یعنی 13.6%، شوگر کین چینی 22% اور چھلی 7.4%. یہ جو بڑھی ہیں، اس سے کیا ہوا کہ اس سے مزید اور کسانوں کو پیسہ آیا، کیونکہ ان کی بھی کبھی قیمتیں ان کو نہیں ملی جو پہلی دفعہ ملی ہے. لیکن یہ ابھی شروعات ہے. انشاءاللہ جو آگے اب ہم پالیسیز لے کے آ رہے ہیں، اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم نے مزید ان کی کیسے مدد کرنی ہے، ٹیکنالوجیز نہیں لے کے آنی ہے، بیج ڈیولپ کرنا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو ابھی میں مہنگائی کے اوپر علیحدہ بات کروں گا. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کسان مثلا سبزیاں اگاتا ہے، جو اپنی پیداوار بھی اگاتا ہے، اس میں جو اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور جب وہ پیسہ پہنچتا ہے دکانوں میں، شہروں میں، اس میں اتنا زیادہ فرق ہے. یعنی جو محنت کر رہا ہے اس کو بالکل کم پیسہ مل رہا ہے. بیچ میں جو مڈل مین یا آڑتی کہہ دیں، وہ 3-4 گنا زیادہ وہ پیسہ کما رہا ہے اور مہنگی چیزیں مل رہی ہیں شہروں کے اندر. تو اب ہم کرنے کیا لگے، اور یہ چائنیز نے، یہ ہم نے ادھر دیکھا تھا جا کے، ہم کرنے کیا لگے کہ ہم ڈائریکٹلی کسان اور اس کو سیدھا پہنچا رہے ہیں ریٹیل پہ، جو چائنا میں ہوتا ہے، اور اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک ورچوئل مارکیٹس بنا رہے ہیں، اور ایک وہ، اور ایک پھر سٹوریج. جب کسان کو اس کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سستی بیچتا ہے کیونکہ وہ خراب ہونی ہوتی ہیں، اس کے لیے سٹوریج چاہیے. ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 900 نئی سٹوریج فیسلٹیز بنا رہے ہیں پاکستان میں، تاکہ کسانوں اپنی ان کو چیز بھی رکھ سکے اور ٹائم پہ بیچے تاکہ ان کو قیمت ملے. اور پھر ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بھی محنت کریں، جو چائنیز نے کیا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن ایسی ہو
کہ ان کی فصلیں، فروٹ، پھل اور یہ جو سبزی یہ ضائع نہ ہو. اور اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سٹوریج بھی ہو، ٹرانسپورٹیشن بھی ہو. ہمارا کئی اندازہ لگا جاتا ہے کہ 30% ہمارا پھل ضائع ہو جاتا ہے، 30% سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور اس کے ایک اور بھی طریقہ ہے کہ فوڈ پروسیسنگ، یعنی ہم وہ اب چھوٹے چھوٹے فوڈ پروسیسنگ لگانے لگے ہیں. اس کے لیے ہم قرضے بھی دیں گے بڑے بڑے سستے، تاکہ یہ میکسیمم بینیفٹ کسان کو ملے. جتنا کسان کو فائدہ ہوگا اتنا زیادہ وہ پیسہ اپنی زمین پہ لگائے، اتنی زیادہ پیداوار بڑھے گی. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں تبسم فیصل بات کر رہی ہوں، لاہور. جی آپ کا کیا سوال ہے پرائم منسٹر صاحب سے؟ جی فرسٹ آف آل میں آپ کی گڈ ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس مشکل وقت میں آپ جیسا لیڈر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. باقی میرا کوشچن جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. آپ کی حکومت جو ہیلتھ سسٹم میں ریفارمس لے کر آ رہے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، لیکن اس میں جو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے تو کیا یہ واقعی میں جو ہے وہ اپلیکیبل ہے؟ کیونکہ ہاسپٹلس میں جب عوام یہ لے کر جاتے ہیں تو اس کو وہ رسپانس نہیں دیا جاتا. پہلے میں کیونکہ ابھی پنجاب میں عادت نہیں پڑی، کیونکہ یہ سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ ہم نے پختونخوا میں لے کے آئے تھے، تو وہاں لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیلتھ کارڈ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ پختونخوا کا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو صرف فیسلٹی کا فائدہ اٹھایا ہے ہیلتھ کارڈ کا پختونخوا کے اندر، وہ 10 ارب روپیہ ہے. یعنی 10 ارب روپے کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ پہ وہ یوٹیلائز کر سکے، کیونکہ وہ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے. یہ کسی کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہیلتھ کارڈ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. مطلب یہ کہ آپ کے پاس پختونخوا میں 10 لاکھ روپیہ ایک ہیلتھ انشورنس ایک خاندان کو ہے. وہ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں. پنجاب نے ابھی تک 2 ڈویژنز میں کر دیا ہے، ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن میں انہوں نے سب کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے. اور وہ سال کے اینڈ تک سارے پنجاب کے ضلعوں کے اندر یہ ہیلتھ کارڈ پہنچ جائے گا اس سال کے اینڈ تک. اور اس سے انہوں نے 7,30,000 روپیہ ہر ہیلتھ کارڈ پہ رکھا ہے. لیکن اگر مزید اور ضرورت پڑے ہاسپٹل میں تو 3 لاکھ تک اور وہ دیں گے پنجاب گورنمنٹ. میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو بھی کہ دیکھیں میری سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ اس ملک میں غریب آدمی کو اگر گھر میں بیماری ہو اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میں اگر ہاسپٹل جاؤں گا تو میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا. اور اس سے بڑے یعنی وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ پھر علاج نہیں کرواتے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ جی بچے یعنی غریب خاندان رہ رہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بچوں سے پیسہ، بوڑھے جو ہوتے ہیں. یعنی یہ بڑا ایک مجھے پتہ ہے اس سے بڑا عذاب ہے نہیں کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو. شوکت خانم بنایا اس لیے تھا کہ غریب آدمی کو جب کینسر تھی مجھے خیال یہ آیا کہ ہم پیسے والے لوگوں کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے تو وہ بیچارے غریب خاندان میں جو سب سے مہنگا علاج ہے وہ کینسر کا ہے تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو دیکھیں یہ صرف یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. یہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ سسٹم ہے. اور وہ کیسے؟ گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم سارے ملک میں ہاسپٹلس کا جال، گورنمنٹ ہاسپٹلس کا جال بچھا سکیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ ہاسپٹلس بھی ہیں وہ بھی آپ جب بڑے شہروں سے باہر جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی ڈاکٹرز نہیں جاتے. ڈاکٹرز کی تنخواہیں بھی لگی ہوتی ہیں لیکن وہ جاتے نہیں ہیں. اور BHUs جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ زیادہ تر خالی پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے شہروں سے اس لیے نہیں جاتے کہ بچوں کے اسکول ہوتے ہیں یا جو بھی پرابلمس. لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے. پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر دیہات میں ہاسپٹل لگائیں گے لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو پیسہ کدھر سے بنائیں گے. تو کوئی خیرات میں تو نہیں ہاسپٹل بنائے گا نا. ایسے بھی بنتے ہیں لیکن زیادہ تر تو لوگ اس لیے بنائیں گے کہ ان کو بھی کوئی اس پہ سے منافع ہو. تو ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ وہ سارے غریب لوگوں کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا. کوئی بھی کسی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے ہیلتھ کارڈ دے کے، ہیلتھ انشورنس دے کے. اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا.
اب پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس بجٹ کے اندر ہم کیا کرنے لگے ہیں، جتنی بھی ہیلتھ اکوپمنٹ ہے، یعنی ہاسپٹلس کے لیے جو بھی اکوپمنٹ آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہے جو پاکستان میں نہیں بنتی، وہ ڈیوٹی فری ہوگی، کسی قسم کا ہم اس کے اوپر ٹیکس نہیں چارج کریں گے۔ اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اوقاف کی زمینیں ہیں اور جو یہ ایویکیو ٹرسٹ کی زمینیں ہیں جن کے اوپر قبضے ہوتے رہتے ہیں، ریلوے کی بھی کئی زمینیں، ان کے اوپر ہم ہاسپٹلس کو بڑے سستے داموں پہ ان کو زمین دیں گے، تاکہ ہاسپٹل، وہ اصل میں اتنی زمینوں کی مہنگی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل بھی بنائیں اور اس کے اوپر پھر اتنا خرچ بھی کریں اور پھر کیسے نفع بھی کیسے بنے گا، لہٰذا ان کو سستی زمینیں دیں گے۔ سستی زمینیں، ڈیوٹی فری اکوپمنٹ اور ہیلتھ کارڈ، یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ہاسپٹلس کا، پرائیویٹ ہاسپٹل کا جال پھیل جائے گا اور وہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہوگا۔ بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ایک اور بات ہے کہ جو آپ کا شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ ہے کہاں، تو آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، اور جب آپ ہاسپٹل لے کے جائیں گے تو اسی سے آپ کو یہ فیسلٹی ملے گی۔ پروگرام کے پختونخوا میں، ابھی پنجاب میں، کیونکہ جب تک سارا پنجاب میں نہیں پہنچتا تو ابھی صرف 2 ڈویژن ہوئے ہیں، لیکن پختونخوا کے اندر جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے۔ جی، پروگرام کے اگلے کالر، السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، محمد شہزاد بات کر رہا ہوں چیچا وطنی سے۔ جی میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے کہ جو معاشی اشاریے اور محصولات میں بہتری آئی ہے اور ایف بی آر کی وجہ سے ریکارڈ وصولی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، تو آپ نے اپنی وزیر اعظم صاحب نے اپنی ٹیم کو مبارکباد بھی دی ہے، لیکن جو غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں اور سیاسی جو اپوزیشن والے ہیں، یہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور مان نہیں رہے اس بات کو۔ کیا ہمیں یہ وصولات جو ہیں یہ عارضی تو نہیں ہے، یا ہمیں پھر اس سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا؟ کیا مانتے نہیں ہیں یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ 2 فرق چیزیں ہیں۔ ماننا چاہتے نہیں ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں، پہلے تو ایف بی آر کا میں کہہ دوں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہوا ہے، ریکارڈ کلیکشن ہے۔ کبھی ہمارے ملک میں 4000 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا، اور یاد رکھیں کرونا کا کافی نقصان ہوا ہے، ہمیں کیا، ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ وہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان نے، اور میں اپنی این سی او سی ٹیم جو ہماری، جس نے بڑا ڈیٹا بیسڈ انالیسز کیا اور انہوں نے بڑے زبردست قسم کا ہمیں گائیڈ کیا، سارے ملک میں ہر چیز دیکھ کے جو ہم نے وہ سائنٹیفکلی ہم نے جو فیصلے کیے، اللہ کا کرم ہے کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سب سے بہترین طریقے سے نکلا ہے کرونا میں۔ لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا۔ لاک ڈاؤن سے جو غربت بڑھتی ہے، جو ہندوستان میں آج حال ہے اور دنیا میں بھی، ہم نے کافی طور اپنے لوگوں کو اس سے ان کی حفاظت کی، ان کو بچایا اس سے۔ اب اس کے باوجود اگر ہماری آج ٹیکس کلیکشن، اور میں ایگزیکٹ فگر ابھی آ رہا ہے اور 1-2 دن اور بھی ہیں، اور وہ مجھے ایف بی آر کہہ رہی ہے کہ ابھی اور بھی بڑھ رہے ہیں تیزی سے، لیکن 4143 ارب روپے کا اب تک ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، یہ ریکارڈ ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جس وقت ہمارا ایک آٹومیشن پہ جا رہی ہے، وہ اس کے اوپر بڑی دیر سے 2.5 سال سے لگے ہوئے تھے کہ یعنی کمپیوٹرائز کریں ساری ٹیکس کلیکشن، یعنی ٹیکس کلیکٹر کا اور عوام کا کانٹیکٹ نہ ہو، صرف ایک آٹومیشن کے ذریعے ہو، جو کہ ایڈوانس دنیا میں ہو چکا ہے۔ بدقسمتی سے اب تک بڑی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن آٹومیشن ہونے نہیں دی، میں یہ ہونے نہیں دی، کیونکہ اب لوگ ڈرتے ہیں، جنہوں نے ایک کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے تھے، وہ چاہتے نہیں ہیں یہ ہو۔ مثلا یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی آٹومیشن کی، وہ اندر سے لوگ اس کو کوئی کیس کر کے اسٹے آرڈر لے لیتے تھے۔ تو اب مجھے یہ شیورٹی دی گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ جولائی اگست کے اندر آٹومیشن پہ چلے جائے گا۔ اگر آٹومیشن ہوگی اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آ گیا، یعنی ہمارا یہ جو بڑا آف بکس ایسا بکتا ہے، یعنی بلیک میں جو پورا شو نہیں کرتے کہ مثلا اگر 100 یونٹس پروڈیوس کیے ہیں تو وہ صرف دکھاتے ہیں 60 ہوئے یا 40 ہوئے یا کئی کم بھی، کئی تو بالکل ہی نہیں بتاتے، اور باقی وہ سارا بلیک میں یعنی ٹیکس اس کے اوپر دیتے نہیں ہیں۔
یہ جو ہمارا نیا آٹومیشن سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہوگا، اس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا، اور میرا یہ مان ہے کہ اس سے ہماری ٹیکس کلیکشن اور بہت اوپر چلی جائے گی۔ جیسے ہی ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے گی، آپ دیکھیں گے یہ جو قرضوں کا بوجھ ہے یہ کم ہوتا جائے گا، اور ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے اوپر۔ جی یہاں پہ ہم وقفہ لیتے ہیں، ہیڈ لائنز کا ٹائم ہے، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ آپ کالز کر رہے ہیں، نمبر آپ کس کی، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جان سے پیارا ہے یہ دیش، یہ دیش۔ کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ ہے، میاں نواز شریف صاحب نے ریجیکٹ کر دی۔ میں نہ مانوں کی تو رٹ انہیں نے بہت عرصے سے لگائی ہوئی ہے۔ ندیم بابر صاحب، ڈیمانڈ کیا ہے اور شارٹیج کتنی ہے؟ اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ انکوائری کمیشن رپورٹ کا جو شارٹیج آف پیٹرولیم پروڈکٹس ہوا تھا، ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے، انکوائری کمیشن بھی بن گیا۔ براڈ شپ چونکہ ایک بزنس فرم ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میرا خیال یہ کہ عمران خان صاحب سے ایک نئے بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ساری اپوزیشن استعفے دے دینا تو یہ حکومت 2 دن نہیں چل پائے گی۔ دیکھیے پروگرام پبلک پلس پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف پبلک نیوز پر۔ دیکھیے گڈ مارننگ پبلک پیر سے جمعہ صبح 10:03 پر صرف پبلک نیوز پر۔ پولیو ایک انتہائی معتدی مرض ہے۔ 5 سال سے کم عمر بچے اس کا سب سے زیادہ شکار بنتے ہیں۔ اعصابی نظام پر اثر انداز ہو کر معذوری بلکہ موت کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ پولیو کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، البتہ ویکسینیشن بچوں کو بیماری سے محفوظ رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ ویکسین آپ کے بچے کی محافظ ہے، اس کی زندگی کو محفوظ بناتی ہے۔ دنیا نے پولیو سے آزادی پالی، پاکستان سمیت صرف 2 ممالک رہ گئے۔ اس جنگ میں ہم فتح سے چند قدم دور ہیں۔ یہ جیت آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں، تو آئیں قدم سے قدم ملائیں، پاکستان کو پولیو فری بنائیں۔ ناظرین، 5.5 ماہ پہلے کوٹلی ستیاں کے مسائل پر ہم نے پروگرام کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں نے جو ہمیشہ سے انتخاب کیا وہ انتخاب ٹھیک نہیں تھا۔ آئندہ جو ہے وہی منتخب ہوگا جو عوام کا کام کرے گا۔ اب ہم آپ کو موجودہ صورتحال کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ آج ہم نے پھر وزٹ کیا کوٹلی ستیاں کا۔ ایم پی ایل لطاف ستی صاحب نے پوری بھرپور کوشش کی اور ہماری مین روڈ کا ٹینڈر مکمل ہوا اور اب اس پہ کام بھی شروع ہونے والا ہے۔ پبلک ٹی وی کا آپ کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں، اور I do appreciate your efforts۔ دیکھیے پروگرام پبلک کی آواز جمعہ سے اتوار شام 7:03 پر صرف پبلک نیوز پر۔ کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ ہے، میاں نواز شریف صاحب نے ریجیکٹ کر دی۔ میں نہ مانوں کی تو رٹ انہیں نے بہت عرصے سے لگائی ہوئی ہے۔ ندیم بابر صاحب، ڈیمانڈ کیا ہے اور شارٹیج کتنی ہے؟ اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ انکوائری کمیشن رپورٹ کا جو شارٹیج آف پیٹرولیم پروڈکٹس ہوا تھا، ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے، انکوائری کمیشن بھی بن گیا۔ براڈ شپ چونکہ ایک بزنس فرم ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میرا خیال یہ کہ عمران خان صاحب سے ایک نئے بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ساری اپوزیشن استعفے دے دینا تو یہ حکومت 2 دن نہیں چل پائے گی۔ دیکھیے پروگرام پبلک پلس پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف پبلک نیوز پر۔
गुड मॉर्निंग पब्लिक, पीर से जुमा सुबह 10:03 पर सिर्फ पब्लिक न्यूज़ पर। अगर बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप फ़ोन नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस पे आप बात कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद इजाज बात कर रहा हूँ सर। जी मेरा मसला है, मैं बतौर सिक्योरिटी गार्ड डिग्री कॉलेज बड़ा खवातीन लियाकताबाद में सर, मुझे फारिग कर दिया गया, 4 साल सर्विस हुई है मेरे साथ। उसके अलावा मुझे फारिग कर दिया बगैर पे के। बराए मेहरबानी प्राइम मिनिस्टर साहब से इतनी गुजारिश है कि अब हमें दोबारा रेगुलर किया जाए, परमानेंट ड्यूटी पे बहाल किया जाए और हमें पे भी अपनी अदा की जाए सर। समझ नहीं आई मुझे। जी इसी दौरान अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? मेरा नाम सैयद वसीम अहमद है, कराची कंपोनेंट मास्टर्स इलेक्ट्रिकल सर्विसेज का बिजनेस चलाता हूँ। जी मेरे पास सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ मुल्क कौम की बेहतरी के लिए। जी एक मशहूर मुफक्किर का कौल है कि अगर आपका मंसूबा 1 साल के लिए है तो फसल उगाइए, अगर आपका मंसूबा 5 साल के लिए है तो दरख्त लगाइए, और अगर आपका मंसूबा 100 साल या हमेशा के लिए है तो इंसान उठाइए। 1980s में प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर ने रिसर्च पेश की कि इंसानों की जहानत के एतबार से 8 इक़साम या पर्सनैलिटी ट्रेट होती हैं। वो वर्बल होते हैं, लिंग्विस्टिक या लॉजिकल होते हैं, काइनेटिक होते हैं या म्यूजिकल हो सकते हैं, और उंगलियों के निशानात से उसकी शख्सियत या पर्सनैलिटी ट्रेट का पता चल सकता है। ये डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कहलाता है, और आजकल कई मुल्कों में बच्चों के स्कूल में दाखिले के वक्त बायोमेट्रिक के जरिए पर्सनैलिटी ट्रेट के मुताबिक क्लासिफिकेशन कर ली जाती है। आपके डिजिटलाइजेशन के विजन और दिलचस्पी को देखकर ये हिम्मत पैदा हुई है कि तजवीज़ पेश की जाए कि अगर हमारे यहाँ भी बच्चों को स्कूल में दाखिले के वक्त डिजिटाइज बायोमेट्रिक के जरिए पर्सनैलिटी ट्रेट के मुताबिक ग्रुपिंग कर ली जाए तो न सिर्फ बच्चे तालीम में चौकड़ियाँ भरते हुए पढ़ेंगे क्योंकि उनका एम्बिशन होगा, उसके एम्बिशन के मुताबिक हम उनको पढ़ा रहे होंगे, बल्कि उनके तालीमी अखराजात, वक्त और कोशिशों में भी खातिर ख्वाह कमी वाक़ होगी। और नतीजतन हुकूमत को पहले से मालूम होगा कि इस सिस्टम के जरिए से अगले चंद सालों में मुल्क को कितने इंजीनियर, कितने खिलाड़ी, कितने फौजी, कारोबारी या फनकार तैयार मिलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तजवीज़ नोट कर ली है। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम फरादीपा है और मेरा ताल्लुक KPK से है, मोहल्ला शावली के तार की सखवानी बाजार। सर जी हमारी गली का बुरा हाल है, टूटी फूटी हुई है, मरम्मत कोई नहीं हो रही, साल से ज़्यादा अच्छा हो गया है। आज तक कोई MNA नहीं आया, MPA नहीं आया कि आके कोई जहमत गवारा करे, और बुजुर्ग हजरात भी गिर रहे हैं, बच्चे भी गिर रहे हैं, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी गली की मरम्मत हो जाए। ओके जी, आपसे भी जो टीम है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो रब्ता करेगी। और एजाज साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे जिनका कोई नौकरी से फारिग किए जाने का कोई इश्यू था, उस हवाले से भी एजाज साहब आपसे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की टीम है वो रब्ता करेंगे। एक और क्वेश्चन है जी, सोशल मीडिया पे आया है, वो कहते हैं कि हम थक के हैं ये सुन के कि पुलिस के अंदर बेहतरी आएगी। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस रिफॉर्म्स हुई, अभी तक हमें पंजाब के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, ख़ास तौर पे जो दही इलाके हैं पंजाब के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है लोगों के साथ। इस हवाले से वो कह रहे हैं कि कब तक पुलिस रिफॉर्म्स पंजाब के अंदर आएंगी? प्राइम मिनिस्टर साहब देखें, एक इदारे को बनाना टाइम लगता है। आप एक इदारे को, एक नया इदारा खड़ा होना बड़ी जल्दी हो जाता है। एक इदारा जो ख़राब हो चुका है उसको ठीक करना सबसे मुश्किल काम है। आपको सिर्फ मैं पंजाब पुलिस की एक चीज़ आपको, मरहूम IG थे अब्बास खान, इन्होंने 1993 में लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
اور وہ رپورٹ اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو آپ نے آج میرے سے سوال پوچھا ہے، یہ 1993 میں انہوں نے آئی جی سے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کا کیوں اتنے برے حالات ہیں، کیوں یہاں لوگوں کو لوگ فیل نہیں کرتے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے اس پہ. تو وہ رپورٹ کافی بڑی انہوں نے رپورٹ دی تھی. اس کے اندر میں صرف آپ کو ایک پڑھ کے، میرے خیال میں پیج 18 پہ ایک وہ پیراگراف تھا. انہوں نے کہا اور یہ نواز شریف کے دوران میں 85 سے لے کے 93 تک پنجاب میں پہلے چیف منسٹر تھے، پھر پرائم منسٹر. تو انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگوں کو پنجاب پولیس میں انڈکٹ کیا میرٹ کو ہٹا کے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں سے پیسے لے کے انڈکٹ کیا گیا. اور پھر جو سب سے خوفناک بات تھی، ان میں سے کئی ہارڈنڈ کرمنلز تھے، مجرم تھے جن کو پولیس میں انڈکٹ کیا. یہ 1993 کی رپورٹ ہے. دیکھیں، جب پولیس کو آپ غلط چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو پولیس کیا خیال ہے کہ وہ پولیس ٹھیک چلی جائے گی؟ جب آپ مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کریں گے. آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پولیس جو پنجاب میں ہے، اس سے کتنے انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، یعنی کہ جو لوگ مروائے ہیں پولیس مقابلے کے نام پہ، ذرا پتہ چلوائیں کہ ان کے دور میں کتنے لوگ مروائے گئے تھے. تو جب آپ پولیس سے غلط کام کروائیں گے، پھر پولیس اپنے بھی غلط کام کرے گی. یہ جو قبضہ گروپ ہیں، یہ قبضہ گروپ کیسے بنے ہیں؟ کون کرواتا تھا قبضے؟ کون ان کی پشت پہ تھا؟ ابھی جو پنجاب حکومت نے قبضے چھڑائے ہیں، اس میں نون لیگ کے ایم این ایز، ان کے وزیر سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے. اور کس کا کام تھا چھڑانا؟ جو پولیس وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو جب آپ کی پولیس طاقتور کے لیے ایک قانون اور ان کو وی آئی پیز کی، اور دوسری طرف عام لوگوں کے لیے دوسرا قانون، تو پولیس نہیں صحیح کام کر سکتی. اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. پختونخوا کے اندر کیونکہ صوبہ چھوٹا تھا اور وہاں صرف جو پچھلی حکومت تھی وہ 5 سال بیٹھی تھی، یہاں 30 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے نیچے سے لے کے اوپر تک پولیس کے اندر پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، تو تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہوگا. یہی پنجاب کی پولیس کی اسی طرح لوگ تعریفیں کریں گے جو ایک وقت پہ پختونخوا کی پولیس کی کر رہے تھے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی میں فرید آباد کر رہی ہوں. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے جی، میں ایک ہوں اوورسیز پاکستانی ہوں. میں نے 91 میں ایک پلاٹ خریدا تھا G11-2 میں، اور میں جب باہر چلی گئی تو اس پہ قبضہ ہو گیا. جب میں واپس آئی تو مجھے پتا چلا کہ CDA اور فیڈرل ہاؤس فاؤنڈیشن تھی کوئی، انہوں نے مل کے کسی اور کو بیچ دیا. جب میں ان اداروں کے پاس گئی تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے مجھے ٹال دیا. اور اسی طرح سے دوسرے اداروں میں بھی گئی، وفاقی محتسب میں بھی گئی، انہوں نے بھی مجھے آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیا. تو میں چاہ رہی ہوں جناب اگر مجھے یہ میرا گھر واپس مل جائے. بیوہ عورت ہوں اور گھٹنوں میں اتنی تکلیف تھی پچھلے سال کے بیساکھیوں پہ آ گئی. میں آپ کو سوری، یہ تو میں اس کا چیک کر لوں گا، لیکن جو بھی اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک سٹیزن پورٹل ہے، اس کی بھی بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ اس کی فون نمبر بھی دے دیں اور اس کا نیچے جو ای میل نمبر ہے وہ بھی دے دیں. میں چاہوں گا کہ کسی کی بھی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، آپ پلیز اس کے اوپر ہمیں وہ اپنا پتہ اور سارا وہ ڈیٹیلز دے دیں، اور انشاءاللہ ہم ایک زمین کے اوپر پھر پوری انویسٹیگیشن کر کے، اور اگر آپ کا جائز کلیم ہے تو آپ کو واپس دلوائیں گے. جی آپ اپنے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پر یہ معلومات آ رہی ہے. اور اگر آپ کو اس میں معاورت چاہیے ہو تو ایک ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے جو سٹیزن پورٹل کا ہیلپ لائن نمبر ہے، ان سے فون کر کے آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اور سوری میں ایک اور آپ کو چیز کہہ دوں کہ ہم اب جو انشاءاللہ اگست تک پنجاب کے شہروں میں اور پختونخوا کے شہروں میں تو کم از کم، اور یہاں اسلام آباد میں ہم سارا میپ کر رہے ہیں، اس کو سارے لینڈ ریکارڈز کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. اور وہ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے قبضے کرنا، کیونکہ وہ سارا کچھ کمپیوٹر پہ آ جائے گا. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک پرانا سسٹم بنا ہوا ہے
وہ ساتھ ملا لیتے ہیں پٹواری کو, وہ زمینیں چینج کر دیتے ہیں سب کچھ, اور پھر وہ اتنا لمبا پروسیس ہے, عدالت میں جب جاتے ہیں کہ وہ اس لیے قبضہ گروپ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر قبضہ کر کے زمین آپ کو دے دیتے ہیں. پتہ کہ عدالت میں بڑی دیر تک کیس چلے گا. ایک تو قانون کے اندر بھی ہم ایک سول پروسیجر کوڈ ہے, عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے, اسلام آباد میں تو امپلیمنٹ ہے, پختونخوا میں بھی, پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے کر لیں تاکہ جلدی کیس ختم ہو. لیکن ساتھ ساتھ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا آسان ہوگا لوگوں کو جا کے دیکھنا کہ کس کا پلاٹ کس کے نام پہ ہے. تو یہ جو اس وقت ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پلاٹ دو دفعہ بک جاتا ہے کیونکہ وہ فیک کاغذ بن جاتے ہیں. لیکن جب سب چیز کمپیوٹرائز ہو جائے گی تو یہ آپ انشاءاللہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کا وہ پلاٹ لیتے ہیں اور اس پہ قبضہ, یہ انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ٹیپو کیانی بات کر رہا ہوں, ضلع جہلم, تحصیل سہاوا, یونین کونسل لیڈی سے. یہ یونین کونسل لیڈی وہ یونین کونسل ہے جس کے ایک گاؤں بکڑالہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں القادر یونیورسٹی کا تحفہ دیا, جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لوکل اللہ کے ولی تھے سید بشیر حسین شاہ صاحب, ان کی ایک چیئر بھی وہاں پہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کا کہ ابھی ریسنٹلی یہ ویکسین لگوائی جب ڈوز, پہلی ہارون آباد میں, دوسری جہلم میں, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, پھر پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوا اور وزیر اعظم صاحب کے لیے دل سے دعائیں نکلیں. آج میں وہ اپنا ایشو یونین کونسل کا بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ایریا پہاڑی ایریا ہے, اس میں پہاڑوں کے سلسلے کی وجہ سے کمیونیکیشن کا ایشو ہے, سگنلز نہیں آتے. پوری یونین کونسل میں سگنلز کا ایشو ہے. ہمارے زیادہ تر لوگ اوورسیز پاکستانی اور افواج پاکستان اور ڈیفنس ریلیٹڈ اسٹیبلشمنٹس میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کس اینڈ کن, اپنے فیملی ممبر سے جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے, وہ گھر والوں کو باہر جانا پڑتا ہے کسی اونچی جگہ پہ سگنل کی تلاش میں. وہ جو ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہے وہ کچھ اکنامیکلی شاید وائبل نہیں سمجھتی, تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو پابند کریں کہ کائنڈلی یہ ان کو کہا جائے کہ وہ ادھر بوسٹر لگائیں, جس سے یہ پوری یونین کونسل کا ایک جو اتنا دیرینہ اس دور میں کمیونیکیشن کا ایشو ہے. اوکے, میں صرف ایک چیز, یہ جو آپ نے بات کی القادر یونیورسٹی کی, القادر یونیورسٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ میں نے پرائیویٹ انویسٹر سے پیسہ جمع کر کے تو یہ بنائی ہے. میں صرف آج سب کو یہ اسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قوم اٹھتی ہے, ایک تو وہ اپنے ادارے صحیح کرتی ہے, میریٹوکریسی لے کے آتی ہے, اس کے ادارے تکڑے ہوتے ہیں, اور جب کوئی بھی قوم آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا دوسری کسی ملک کے ساتھ, جس ملک کے ادارے بہتر ہوتے ہیں, میرٹ پہ ہوتے ہیں, وہ آگے نکل جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے, ایک قوم کا کیریکٹر ہوتا ہے. قوموں کے کیریکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کب رائز کیے تھے, تو وہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. اس میں دو چیزیں ہوئی تھیں, ایک قانون کی بالادستی, ایک انسانیت کا نظام, ایک تعلیم کے اوپر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن ایک لوگوں کا کیریکٹر چینج کیا. خود صادق اور امین تھے, انہوں نے لوگوں کا جو کیریکٹر چینج کیا, یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک عظیم قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک لوگوں کا عظیم کیریکٹر نہ ہو. آپ اگر آج دیکھیں جن کو ہم مغرب کہتے ہیں کہ یورپ کے ملک دیکھ لیں, میں انگلینڈ میں دیکھا ہوا ہے, اسکینڈینیویا چلے جائیں, یہ ابھی امریکہ میں بھی ابھی ریسنٹ کی بات نہیں, پہلے دیکھ لیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے کیریکٹر آپ دیکھیں. جھوٹ بولنے پہ وہ ہٹا دیتے ہیں آپ کو پاور سے, چھوٹی چھوٹی, یعنی جس طرح جو اوپر آتا ہے اس کو جب تک اس کا کیریکٹر ایک صادق اور امین کے قریب نہیں ہوتا, وہ اوپر نہیں آ سکتا. ہمیں جب مسلمان کا عروج آیا تھا تو وہ اخلاقی طور پہ سب سے سپیریئر تھے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر لوگ مسلمان ہوئے, کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی. مسلمان تاجروں کا جو کیریکٹر دیکھا مقامی لوگوں نے, وہ اتنے ان سے امپریس ہوئے کہ وہ اسلام کی طرف چلے گئے. اس خطے میں
فوجوں نے اور تلوار نے مسلمان نہیں کیا تھا لوگوں کو. ہمارے وہ بزرگان دین جس طرح لاہور کے داتا صاحب تھے, جس طرح نظام الدین اولیاء تھے دلی میں, جس طرح خواجہ معین الدین چشتی سندھ کے اندر, بابا بلے شاہ, بابا فرید, یہ وہ لوگ تھے جو ایک عظیم انسان تھے, سچے لوگ تھے, انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ تھے. تو لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے تھے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو لیڈرشپ ہے دنیا میں, آپ چلے جائیں, آپ ان کو کمپیئر کر لیں اور جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کو کمپیئر کر لیں. آپ اپنے ہمارے یہ جو دو پچھلے جو دو فیملیز نے اس ملک پہ حکومت کی ہے, ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں کتنا ہے, اور برطانیہ کے, پھر میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹرز کے بعد دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے. تو جب لیڈرشپ ملک میں اس کی جب وہ اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہے, وہ سارے معاشرے کو نیچے لے جاتی ہے. ایک قوم کبھی بھی, میں پھر سے آخری بات کہتا ہوں اس چیز کے اوپر, کہ جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئی, نہیں تو جرمنی اور جاپان آج مٹ گئے ہوتے, ان کی تو ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. اور کبھی بھی معاشی بحران آتا تو قوم تباہ نہیں ہوتی. لیکن جب آپ قوم کی اخلاقیات ختم کرتے ہیں, جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں, جب کہتے ہیں جی اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے, پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہیں, جب وہ جی ایک وہ زرداری سب پہ بھاری, کوئی فکر نہیں کہ اس کے اوپر فیک اکاؤنٹس کا 100 ارب روپے کے کیسز, اور پتہ نہیں ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ, دونوں لیڈرز کے اوپر. ہمارے آنے سے پہلے ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں BBC کے اوپر. تو جب ایک لیڈرشپ پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں, وہ کرتے کیا, وہ ساروں کو ہی کہتے ہیں کہ جی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے تو ہم ہیں ہی ایسے, ہم تو ہیں ہی کرپٹ. اور ایک ملک کا جب وہ کیریکٹر ختم کرتے ہیں, اصل میں سب سے بڑا ایک قوم کو تب نقصان پہنچتا ہے. لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو ہم بتائیں ان کا کیریکٹر تھا کیا وجہ تھی کہ جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈر بن گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کے ارد گرد تھے سارے عظیم لیڈر بن گئے تھے. اور جو مدینہ کی ریاست جن اصولوں پہ کھڑا کیا گیا تھا, وہ کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو بتایا وہ کیا اصول تھے, کیا وجہ تھی کہ وہ ایک دم اٹھ کے دنیا کی امامت کرنا شروع کیا. انہوں نے, وہی لوگ تھے, پہلے حیثیت کوئی نہیں تھی ان کی, وہی دنیا کی امامت کرنا شروع. یہ تاریخ کا حصہ ہے, لیکن یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ. انشاءاللہ اسکولوں کے اندر ہم 8, 9 اور 7, 8 اور 9 کلاسز کے اندر اب باقاعدہ لوگوں کو بتائیں گے ان کے کیریکٹر کا, ان کی تاریخ کا, یہ کیسے, یہ ایولیوشن کیسے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, یہ کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتا. لیکن ہم رول ماڈلز کا کیریکٹر تو بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کیریکٹر تھا ان کا, اور پھر وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ کی ریاست میں جو اٹھ کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ جب ہم سمجھ جائیں گے, ہمارے لوگ سمجھ جائیں گے, تو تب ساتھ ساتھ ہم باقی ادارے بھی ٹھیک کریں گے, اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے. ہم انشاءاللہ ہمارا جو بہت بڑا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی, ان کو اب صحیح طرح ابھی تک کبھی بھی ان کو ہم نے صحیح طرح اتنے بڑے اثاثے کو پاکستان کے فائدے میں استعمال نہیں کیا, بلکہ اچھا جی یہ ڈیول نیشنل ہے تو اس کو باہر ہی کر دو جی, جس طرح وہ کوئی غدار ہو گیا. تو ہم کبھی بھی ان کو بھی کھینچیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ایک نیشن کا کیریکٹر بنے گا. ہمارے جو لیڈر تھے اس ملک کے, قائد اعظم محمد علی جناح, ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے, نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی ریحان طاہر بات کر رہا ہوں جو رحیم خان سے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میں ریحان طاہر بات کر رہا ہوں رحیم خان سے, جنوبی پنجاب جو آپ نے بنانا ہے انشاءاللہ. سر میں ایک سوشل ورکر ہوں, اور کوئی بھوکا نہ سوئے مہم کلین گرین پاکستان پہ آپ کو دعائیں ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, اور کچھ مشورے ہوں گے انشاءاللہ جو آپ کی ٹیم کو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا, ٹھیک ہے اسٹیک ہولڈر. سر یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا نہ دھرنے کا, نہ جلسوں کا, نہ جلوسوں کا. ایک غریب کی زندگی کو بینگ اے سوشل ورکر ہم غور سے دیکھتے ہیں, قریب سے دیکھتے ہیں. یہ خدمت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس کا کوئی رول بنائے, کوئی ریگولیشن بنائے کہ یہ ملک احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے. اس پہ ایک پالیسی بنے. کہ پی ڈی ایم میں اعلان کر دیا کہ جی ہم بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے. ایک غریب آدمی بہت پریشان ہے,
اور ہم اس میں آپ کے ساتھ اس خدمت کے سفر میں، لیکن اس پہ پالیسی بننی چاہیے جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کو مزید روشن کرے. جی دیکھیں میں نے کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا اور پولیٹیکل سائنس کا بھی. آپ ذرا ایک ملیشیا کو مہاتر محمد نے اٹھا دیا، لیکن وہ دیکھیں کہ وہ کیا انوائرمنٹ تھی جس میں وہ اٹھاتے گئے. ان کی جو 15-20 سال کی سٹرگل تھی، انہوں نے کیسے ملیشیا کو ایک لو انکم سے مڈل انکم ملک میں لے گئے. پھر ساؤتھ کوریا کے آپ دیکھ لیں کہ ان کا جنرل پارکس تھا، اس نے اٹھا کے کوریا کو کدھر سے کدھر لے گئے. ان کی سب چائنا کا آپ سٹڈی کر لیں. دیکھیں مسئلہ ہمارا کیا ہے. ہمارا مسئلہ شروع ہوا ایک تو جب ملٹری گورنمنٹ کرتی ہے تو وہ بدقسمتی سے ان کو اداروں کو کمزور کر کے گورنمنٹ پہ آنا پڑتا ہے. عدلیہ کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، باقی اداروں پہ کنٹرول اپنے نیچے لانا پڑتا ہے. تو وہ جس طرح حکومت کرتی ہیں وہ پھر اپنے آپ کو جب جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں ہم ڈیموکریٹس بھی ہیں، پھر ایک مصنوعی ڈیموکریسی بھی آتی ہے، وہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے. لیکن جو ہمارے یہ جو 1988 کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرز آئے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اداروں کو مضبوط کرنے کے انہوں نے بھی کمزور کر دیے. اور پھر کیونکہ انہوں نے پیسہ بنا لیا، اب ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ بنا کے باہر لے کے گئے ہوئے ہیں، اس پیسے کو بچانا کیسے. پہلے انہوں نے نقصان پہنچایا پیسہ بنا کے، اب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس پیسے کو بچانے کے لیے. تو یہ سارا بلیک میل، یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ان کو تو اگر ان کو معیشت کی پرواہ ہوتی تو آج تو ان کو ہمیں مبارکیں دینی چاہیے تھیں. کیونکہ یہ جو فگرز ہیں، میں اس کے بعد صرف 1 منٹ حماد کو کہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ کیسے ہم آئے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا خود ہی، جس طرح وہ اسحاق ڈار بنا دیتا تھا کہ جی بڑا اچھا ہو گیا اور وہ فگرز کو چینج کرتا تھا، ہم نے یہ کہیں جب 0.5 ہماری گروتھ ریٹ تھی تو تب کیوں نہیں ہم نے چینج کی؟ تب تو کوئی نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ نے گروتھ ریٹ. تو یہ وہ بالکل میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ میں کبھی مانتا ہی نہیں ہوں کہ ہم جھوٹ لوگوں سے بول کے اپنی تعریف کروائیں. میں ابھی حماد کو کہوں گا آپ کو بتائیں، لیکن اس سے پہلے مسئلہ اب یہ آ گیا ان کا کہ یہ اب گھبرا گئے ہیں کہ ملک اب اوپر جانے شروع ہو گیا ہے. انہوں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ یہ آج گیا تو کل گیا تو حکومت کے مقابلے میں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے، اور اللہ کا شکر ہے آج جدھر ہم کھڑے ہیں. میں صرف ایک آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو ہمیں قرضہ دے کے گئے تھے، جس کی جو بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ بڑا ضروری ہے آپ کو دیکھنا. یہ ذرا ایک غور سے دیکھ لیں. یہ 2016 سے پاکستان کا قرضہ دیکھیں کہ جو بیرونی ملک ہمارا قرضہ ہے، یہ جو ڈالرز ہم باہر سے جو اصل وزن پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ شروع ہوا ہے 2016 سے. یہ قرضہ جانا شروع ہوا ہے. یہ جب ہم آئے 2018-19 میں، یہ کیونکہ قرضہ لینا پڑتا تھا قسطیں دینے، آج یہ یہاں پہنچ گیا. یہ ذرا دیکھیں کہ یہ آج سب سے کم قرضہ لیا ہے ہم نے کتنے سالوں کے بعد. یہ ذرا دیکھ لیں. اس کا مطلب کہ جو بیرونی ہم نے، وہ گورنمنٹ آئی ہے جس نے اپنے قرضے واپس کیے ہیں، اور ہمیں اب قرضے لینے کی کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے. اور اس لیے یہ ذرا سارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ کسی طرح اب تو گورنمنٹ اب پھر سے اکٹھے ہو جاؤ، کسی طرح گورنمنٹ کو گرا دو. لیکن یہ بہرحال کامیاب نہیں ہوگا. میں چاہوں گا کہ حماد آپ پلیز صرف تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو گروتھ ریٹ آئی ہے تقریباً 4%، یہ کس کے اوپر بیس کی گئی ہے. تو حماد پلیز بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. یہ جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے، یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے. 26 ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی، اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروتھ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. میں صرف یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ویریفائبل ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پہ ہوتا تھا، جیسے لائف سٹاک، ہماری گروتھ ان پر منحصر نہیں ہے. ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ 3.5% گرو کر رہی ہے، ایگریکلچر 2.7% کر رہا ہے، اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکتے ہیں وہ 4.4% کر رہا ہے. انڈسٹری کے اندر جو لارج سکیل کی صنعت ہے وہ 9% پہ ہم نے گروتھ شو کیا ہے. حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے کم شو کیا ہے. جب فائنل ڈیٹا آئے گا 3 کوارٹرز کا بھی تو یہ 14% پہ چلا جائے گا.
اور یہ کوئی ایسی تعجب والی بات نہیں. سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ مارچ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہوئی. فرٹیلائزر کی سیل آپ دیکھ لیں, آٹو موبیلز کی سیل اور موٹر سائیکلز کی سیل جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہو رہی ہے. یوریا سب سے زیادہ بک رہا ہے. ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن میں جو میرے سامنے فگرز ہیں 8.5% گروتھ ہے. زراعت میں آپ بتا چکے ہیں کہ ریکارڈ ہماری گندم کی ہوئی ہے کاشت اور سیل, اور گنے کی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے, مکئی کی سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں, اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جب آخری کوارٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ 3.94% سے بڑھ کے شاید 4.3 یا 4.4 پہ چلا جائے. آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات کی کہ کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ یہ گروتھ جو ہے یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا امپورٹ کھول کے گروتھ بڑھا دیتے تھے. ہمارا 17 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر شو ہو رہا ہے تقریباً $800 ملین. اور ابھی آپ نے جو سب سے زیادہ جو زبردست چیز دکھائی وہ یہ کہ جو بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار ہے, جب ہم آئے تھے تو $11 ارب سالانہ اس کے اندر انکریز آ رہا تھا, اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف $3.5 ارب کے قریب ہوئے گا, جو کیونکہ ہمارے خسارے کم ہو رہے ہیں تو ہمیں بیرونی قرضہ بھی اس کو فائنینس کرنے کے لیے کم لینا پڑ رہا ہے. تو یہ صرف ہماری یہ نہیں کہ ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے, اس کی جو کوالٹی ہے, یعنی کہ یہ وہ گروتھ ہے جو خساروں کے سر پہ نہیں ہے, جو قرضوں کے سر پہ نہیں ہے, اور جو امپورٹس کے سر پہ نہیں ہو رہی. تو یہ سب سے زیادہ ریمارکیبل چیز ہے. میں اس ایک اور آپ سب کو ایک اور چیز دکھا دوں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ, یہ ذرا فگر دیکھ لیں. یہ شروع ہوا 2011 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی سرپلس پہ تھا, یعنی ہمارا خسارہ نہیں تھا. یہ 2011 ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بڑھتا گیا, اور جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے 2018 میں, یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا 18.2% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, خسارہ تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ 2011 کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ سرپلس پہ گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو اس کا مطلب کہ جو حماد نے سب سے بڑی بات کی کہ دیکھیں گروتھ تو تب بھی ہو سکتی ہے, آپ جیل بنانے شروع ہو جائیں سارے ملک میں تو گروتھ اوپر چلی جائے گی. کوالٹی آف گروتھ ہوتی ہے. آپ امپورٹ کرتے رہیں چیزیں, $60 ارب کی امپورٹ کر کے گروتھ اوپر کر دیں, وہ تو ملک کرائسس میں چلا جائے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جائے گا, روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو گروتھ ہے, یہ گروتھ یہی نہیں کہ یہ انشاءاللہ 4% سے اوپر جائے گی, 4.5% ہمارا اندازہ جائے گی, لیکن یہ وہ گروتھ ہے جو ملک کو فائدہ پہنچائے گی. یعنی یہ آگے جا کے کرائسس پہ نہیں لے جائے گا. یہ وہ گروتھ ہے, اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ انشاءاللہ ملک آپ دیکھیں گے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہا ہے, اور آپ اس کو آگے بڑھتے جائیں گے. جی حماد. میں یہاں پہ ایک اور بات پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ 2.5 سال پہلے آئے تھے تو آپ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جہاں پہ یہ اکاؤنٹس کمپائل ہوتے ہیں, آپ کے حکم کے مطابق ان کو وزارت خزانہ سے نکال کے ان کو دوسری وزارت پلاننگ میں ڈال دیا گیا تھا, تاکہ وزارت خزانہ کسی طریقے سے اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے. جس طرح آپ نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز کی ابتدا کی تھی, اسی طرح آپ نے پاکستان میں بنیاد رکھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹسٹکس کی. جی اس وقت ہم ایک وقفے پہ جائیں گے, اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. ساتھ رہیے. کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ ہے, میاں نواز شریف صاحب نے ریجیکٹ کر دی. میں نہ مانوں کی تو رٹ انہی نے بہت عرصے سے لگائی ہوئی ہے. ندیم بابر صاحب, ڈیمانڈ کیا ہے اور شارٹیج کتنی ہے؟ اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. انکوائری کمیشن رپورٹ کا جو شارٹیج آف پیٹرولیم پروڈکٹس ہوا تھا, ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے. انکوائری کمیشن بھی بن گیا. براڈ شپ چونکہ ایک بزنس فرم ہے, اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میرا خیال یہ کہ عمران خان صاحب سے ایک نئے بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ساری اپوزیشن استعفے دے دینا تو یہ حکومت 2 دن نہیں چل پائے گی. دیکھیے پروگرام پبلک پلس پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف پبلک نیوز پر. دیکھیے گڈ مارننگ پبلک
पीर से जुमा सुबह 10:03 पर सिर्फ पब्लिक न्यूज पर। पोलियो एक इंतहाई मोतदी मर्ज है। 5 साल से कम उम्र बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं। आसाबी निजाम पर असरअंदाज होकर माजूरी बल्कि मौत का भी सबब बन सकता है। पोलियो का अब तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। अलबत्ता वैक्सीनेशन बच्चों को बीमारी से महफूज रखने का सबसे मौसर तरीका है। वैक्सीन आपके बच्चे की मुहाफिज है, उसकी जिंदगी को महफूज बनाती है। दुनिया ने पोलियो से आजादी पाली। पाकिस्तान समेत सिर्फ 2 ममालिक रह गए। इस जंग में हम फतह से चंद कदम दूर हैं। ये जीत आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। तो आए कदम से कदम मिलाएं, पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाएं। नाज़रीन, 5.5 माह पहले कोटली सतिया के मसाइल पर हमने प्रोग्राम किया था। यहाँ के लोगों ने जो हमेशा से इंतखाब किया वो इंतखाब ठीक नहीं था। आइंदा जो है वही मुंतखब होगा जो अवाम का काम करेगा। अब हम आपको मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बताते हैं। आज हमने फिर विजिट किया कोटली सतिया का। MPL तासफ सती साहब ने पूरी भरपूर कोशिश की और हमारी मेन रोड का टेंडर मुकम्मल हुआ और अब उस पर काम भी शुरू होने वाला है। पब्लिक टीवी का आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ और आई डू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। देखिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ जुम्मे से इतवार शाम 7:03 पर सिर्फ पब्लिक न्यूज़ पर। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट है, मियां नवाज शरीफ साहब ने रिजेक्ट कर दी। मैं ना मानूं कि तो रट उन्हीं ने बहुत अरसे से लगाई हुई है। नदीम बाबर साहब, डिमांड क्या है और शॉर्टेज कितनी है? अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का जो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुआ था, एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। इंक्वायरी कमीशन भी बन गया। ब्रॉडशिप चूंकि एक बिजनेस फर्म है और इस मौके से फायदा उठाकर मेरा ख्याल ये कि इमरान खान साहब से एक नए बिजनेस डील करना चाहते हैं। अगर ये सारी ऑपोजिशन इस्तीफे दे देना तो ये हुकूमत 2 दिन नहीं चल पाएगी। देखिए प्रोग्राम पब्लिक पल्स पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ पब्लिक न्यूज पर। है जिसे थैलीसीमिया है। मैं इसके इलाज के लिए 7 प्रोग्राम पर भी अप्लाई कर चुकी हूँ, मगर उसका रिप्लाई न जाने कब आएगा। मेरे बच्चे को इलाज के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैं अपना गोल्ड सेल कर चुकी हूँ, 2 दफ़ा कराची जा चुकी हूँ, मगर इतना एक्सपेंसिव इलाज मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए मेरी हेल्प करें। जी, ये थैलेसीमिया का बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन माँ बाप के लिए बहुत बड़ा अजाब है और मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह मैं आपका नोट कर लेंगे, आपको जो भी हम कर सके करेंगे जी आपके लिए। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, इससे मिलता जुलता एक और सवाल आया। इन्होंने भी बताया कि हालात ऐसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर से। ये सवाल सोशल मीडिया पर एक नहीं कई दफ़ा आया है कि ये बताएं कि महंगाई जो है इस पर कैसे काबू पाएंगे। महंगाई जो है उससे हमारे बहुत बुरे हालात हैं और हमें आप में उम्मीद तो नज़र आती है, लेकिन महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही। मैं अपनी कौम के सामने पहले भी इसके बार बार जवाब दे चुका हूँ। देखिए, ये मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज़ पे आती है, महंगाई के ऊपर। और महंगाई ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है। घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, यानी ये एक आम आदमी की जो इस्तेमाल की चीज़ें जब ये महंगी होती हैं तो ये इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है उन लोगों के ऊपर जो कि तनख्वाहदार हैं, जो कि मज़दूर हैं। और ये एक कौम जो अपने इन लोगों का ध्यान ना रख सके वो सिविलाइज कौम नहीं होती। मैं कभी भी एक कौम को, अगर आपने जायज़ा लेना हो ना कि कौम कितनी सिविलाइज है, महज़ब माशरा क्या है,
تو جتنی اس میں زیادہ انسانیت ہوتی ہے. کبھی بھی آپ ایک قوم کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں اس پہ قوم کے اوپر نہ فیصلہ کریں کہ وہ قوم کدھر کھڑی ہے, اس کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں. تو میرے لیے یہ سب سے بڑا رائے ہے, کیونکہ یہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے, اور خاص طور پہ یہ جو کھانے پینے کی چیزوں پہ. لیکن میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم اس کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنا جو ایگریکلچر ہے, زرعی اصلاحات صحیح کریں, کسانوں کی مدد کریں تاکہ پیداوار بڑھ جائے. جتنی پیداوار بڑھتی جائے گی اتنی مہنگائی آپ کی کھانے پینے کی چیزوں کی کم ہوتی جائے گی. اور اس کے لیے جو ہم اب کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں, یہ بڑی خاص چیز ہے. ہمارا جو تقریباً 65% کسان ہے وہ 5 ایکڑ کی زمین سے کم اس کے پاس زمین ہے. تو چائنا نے بھی جب غربت کم کی تھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی تھی. اب ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اپنی زمین پہ پیسہ خرچ کر سکیں, پیداوار بڑھا سکیں. تو اس کے لیے ہم کئی قدم اٹھا رہے ہیں. ایک ورکرز ٹرین کر رہے ہیں اس سیکٹر میں, ٹرینڈ ورکرز پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے جو جائیں گے اور کسانوں کو نئی ٹیکنیکس کا بتائیں گے, یہ چھوٹے کسانوں کو. پھر ان کے لیے کسان کارڈ آیا ہے جو کہ ان کی مدد, ان کو سبسڈائز, ان کو کم خرچوں پہ کھادیں دے گا, ان کو کریڈٹ دے گا. جو ابھی وہ آرتی کے پاس جانا پڑتا ہے, بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, ان کے لیے کیڑے مارنے والی دوائیں, یعنی ان کی مدد کریں گے کہ وہ پیداوار اپنی بڑھائیں. تو اس سے ہوگا جیسی جیسی پیداوار بڑھتی جائے گی چیزوں کی قیمتیں ویسی نیچے آ جائیں گی. اگر ہم گندم کی پیداوار 10% بھی بڑھا دیں تو پاکستان میں اتنی گندم ہو جائے گی کہ ویسے ہی آٹے کی قیمت سٹیبل ہو جائے گی جا کے. تو میں لیکن آپ کو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کمی ہو گئی پچھلے سال گندم کی, 40 لاکھ ٹن گندم ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑی. باہر گندم زیادہ مہنگی تھی, اور میں جب گندم مہنگی ہوتی ہے باہر سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی گندم مہنگی نہ ہو, یعنی ہمارا آٹا مہنگا نہ ہو. دوسری چیز, یہ جو ہم چیز کر رہے ہیں آپ کے کسانوں سے سیدھا ڈائریکٹ اٹھا کے ریٹیل, یعنی جو شہروں میں ان کی پیداوار آئے, اس سے بہت زیادہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس میں ایک سٹوریج علیحدہ ہو تاکہ وہ اپنی چیزیں سٹور کر سکیں, ٹرانسپورٹیشن ہے. پھر وہ ڈائریکٹ, یعنی جو بیچ میں پیسہ بنتا ہے وہ نہ بنے, وہ کسان کا بھی فائدہ ہو اور سستی چیزیں ملے شہر میں. لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 1 سال میں دنیا میں کیا ہوا ہے. اب ہم جو چیز امپورٹ کرتے ہیں وہ تو باہر سے آتی ہے, اور ادھر کیا ہوا ہے. جون 20 سے لے کے مئی, اس سال کی مئی تک, یعنی پچھلی جون سے لے کے اس مئی تک تقریباً 1 سال میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی. یعنی کہ ایک وقت پہ تیل تھا تقریباً 34 روپے کا اور اب پہنچ گیا ہے تقریباً 67 روپے کا. تو پاکستان میں تیل اس دور پہ کتنا بڑھا, کیونکہ ہم نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کے اوپر نہ اس کا اثرات جائے. اگر ہم تیل بھی 100% پیٹرول اور ڈیزل بڑھا دیتے تو ساری ٹرانسپورٹ مہنگی, ہر چیز مہنگی ہو جانی تھی. ہم نے صرف 11.18% تیل بڑھایا ہے, جبکہ دنیا میں وہ 100% بڑھا ہے 1 سال میں. پھر پام آئل, یہ جو گھی مہنگا ہو گیا. گھی دنیا کے اندر, کیونکہ ہم باہر سے سارا ہمارا پام پتہ نہیں 4.5 ارب یا 5.5 ارب کی ہمیں امپورٹ کرتے ہیں پام آئل کی. تو دنیا میں پام آئل بڑھا ہے 70% پام آئل بڑھا ہے دنیا میں. پاکستان میں ہم نے صرف 27% بڑھایا ہے. پھر یوریا اور ڈی اے پی, یہ جو کسان استعمال کرتے ہیں, وہ 74% دنیا میں بڑھا ہے اسی وقت میں. ہم نے صرف 16% بڑھایا ہے. کوشش پوری کی ہے کہ جو باہر سے چیزیں آئیں وہ پورا اس کا بوجھ عوام پہ نہ پڑے. اس کا صرف بوجھ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آگے جا کے اور آپ کے لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کہ باہر سے مہنگائی نہ ہو, ہم کوشش کریں گے آگے سے ڈی اے پی بھی پاکستان میں ہی بنے, کیونکہ یہاں فاسفورس ہمارے پاس فاسفیٹ ہے, ہم اس کے یہاں بھی بنا سکتے ہیں, اب تک امپورٹ کرتے رہے ہیں. ہم پام آئل کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوسٹل بینڈ کے اوپر ہم پام آئل کا کریں, اس کی ریپلیسمنٹ کریں تاکہ باہر پریشر نہ پڑے.
زیتون سارے اس وقت پختونخوا اور بلوچستان کے شمال میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں زیتون کا انقلاب آ جائے. یعنی جتنی زیتون کی پلانٹیشن ہوئی ہیں کروڑوں درخت لگایا ہم نے, اور کوشش یہ ہے کہ وہ بھی ہمارا جو کوکنگ آئل ہے اس میں ہماری مدد کرے, اور بھی اس کے ایکسپورٹ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قیمتیں اوپر کے بجائے اوپر جانے کے نیچے آئیں. جی, آپ کی کال کا سلسلہ جاری ہے. ایک چیز آپ سے درخواست یہ ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کال نہیں ملتی, وقت کم ہوتا ہے. آج ہم نے یہ کیا ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ آپ کال کر سکتے ہیں. ہماری یہاں پہ پی ایم آفس کی جو ٹیم ہے وہ موجود ہوگی, اور آپ کی جو بھی شکایات ہوں گے, یہ آپ کی کنسرنز ہوں گے, ان کو وہ نوٹ کر لیں گے اور پھر آپ کو کال بیک کریں گے. اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں وحید احمد بات کر رہا ہوں, لاہور میں ابھی موجود ہوں, اور میرا تعلق اور پاکستان فوڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن سے ہے, اور سبزی اور پھل ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 2019-20 میں 12.5% انکریز کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کیو کی ایکسپورٹ کا ریکارڈ قائم کیا ہے. بات یہ کہ یہ باتیں تو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں سب کچھ. ابھی میں بات بھی سن رہا تھا آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی کہ جب تک ہم ہیل نہیں بڑھائیں گے تو ہماری مہنگائی کم نہیں ہوگی. اگر ہیل بڑھے گی تو ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, اور ہماری لوکل جو پرائس ہے وہ بھی کم ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہارٹیکلچر ویژن 10 سال کا پلان بنایا ہے, جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ آج $730 ملین کی ہے, اس کو کس طریقے سے 2 سال میں 1 ارب, 5 سال میں 2.5 ارب, اور 10 سال میں کس طرح 6 ارب, اور لوگوں کو جاب جنریشن بھی ادھر ہوگی. جتنا ایگریکلچر میں اپارچونیٹی ہے جاب جنریشن میں, دوسرے سیکٹر میں نہیں ہے. تو ابھی ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھ رہے ہیں, مگر ہماری فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی باسکٹ بہت چھوٹی ہے. ہمیں پروڈکٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور اس سے کیا ہوگا, ہماری ہیل جب بڑھے گی. میں آپ کو مثال مینگو کی, اگر پاکستان میں 1 ایکڑ میں ہم 3.5 ٹن نکال رہے ہیں, دنیا 15 سے 20 ٹن نکال رہی ہے. سیب جو ہے 1 ایکڑ میں جو ہم اپنا 1 ٹن نکال رہے ہیں, دنیا اس میں 10 ٹن نکال رہی ہے. بہت پیچھے دنیا سے. میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو فوکس کریں اور نیو ورائٹیز پہ کام کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی 22 کروڑ عوام کو بھی کھلا سکتے ہیں اور دنیا کو بھی کھلا سکتے ہیں. اور ہم نے اپنے کاربیٹ میں 2019-20 میں جو ہمیں پرابلم تھے ایکسپورٹ کے, اتنے بڑے ایشو تھے, ایئر لائن کے ایشو تھے, بارڈر کے ایشو تھے, مگر ہماری منسٹری نے مدد کر کے مسئلے حل کیے, اور ہم نے اپنے ایکسپورٹ 12.5% انکریز کیے, ریکارڈ ایکسپورٹ پاکستان. جی, آپ کی جو یہ بات آپ نے کہی کہ ریسرچ کرنی چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اور کون سے ہم ویجیٹیبلز اگا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, زیتون ہے, اب یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھتی کہ ہمارے ملک میں جتنی زیتون کی پوٹینشیل ہے ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ بہترین آئل ہے. زیتون کا جو تیل ہے وہ مہنگا سب سے زیادہ ہے وہ. تو اب ایک دم فیصلہ پختونخوا میں ہوا, اور اب یہ ساری جگہ زیتون لگنا شروع ہو گیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2-3 سال کے اندر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ زیتون ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک جو سبزیوں میں جو سب سے جس کو کنگ آف ویجیٹیبلز کہتے ہیں وہ ہے ایووکاڈو. اب پاکستان میں بہترین جگہ ہے ایووکاڈو لگانے کی. میں نے اپنے گھر میں لگائے ہیں, تو میں تو حیران ہو گیا کہ جس طرح کے وہ ایووکاڈو ہو گئے ہیں. اب ہم یہ ساری جگہ لگا سکتے ہیں. وہ سب سے مہنگا پھل ہے, ویلیو ایڈڈ ہے, ہم یہ بیچ سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 12 موسم ہیں, 12 کلائمیٹک زونز ہیں ہمارے, ہم کوئی چیز بھی اگا سکتے ہیں. یعنی دنیا میں جو چیزیں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کوئی چیز امپورٹ کرنے کی. مسئلہ یہ ہے ہم نے کبھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی. اب ہم پوری طرح ان چیزوں کے, مثلا شوگر بیٹ ہے, یہ ایک شوگر کین کو کئی جگہ پہ ریپلیس کر سکتی ہے, پانی بھی کم لیتی ہے, کم ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے. اور ہم جب گنا ہے وہ زیادہ مہنگا ہے, اس کے پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے, ڈیوریشن لمبا ہے, کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. انشاءاللہ ہمارا پورا کام ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے لوگوں کو, ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے, ان کو کھلانا ہے, تو نئی نئی چیزیں لانی پڑیں گی, نئی سوچ آنی پڑے گی. اور پھر اس میں ریسرچ, جو آپ نے اصل بات کی
کہ ہمارا اچھا بھلا ایک وقت پہ فیصل آباد کی جو ایگریکلچر یونیورسٹی تھی وہ بڑی مانی جاتی تھی, اس میں بڑا زبردست کام تھا. آہستہ آہستہ ریسرچ بھی ختم ہو گئی, سیڈ ڈیولپمنٹ پہ بیجوں کے اوپر بھی کام نہیں کیا. ہندوستان میں وہ ساتھ والا پنجاب ہے, وہاں وہ زیادہ پیداوار ہے ان کی, ہماری کم ہے. ہم ہندوستان والی پیداوار لیں تو ہم گندم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں. سو اینی وے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. جی پرائم منسٹر صاحب, اب ہم آگے بڑھیں گے. ایک سوال ہے سوشل میڈیا پہ احتساب کے حوالے سے, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, آج کے اس پروگرام کے آخری کالر, لیکن پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ اپنے ریکارڈ کروا سکتے ہیں میسیجز جو بھی ہوں ادھر آفس میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں, میں کوئٹہ سے بلانگ کرتی ہوں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بات کرنی. جی عائشہ بولیں. جی خان صاحب, پہلی بات تو یہ کہ آپ کی عوام آپ سے بہت پیار کرتی ہے, ان کے ایون بچے بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ جو اقدامات کر رہے ہیں ہمیں آپ پہ پورا بھروسہ ہے, لیکن مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے. میں بیوہ ہوں, میری والدہ بھی بیوہ ہے, اور کوئی میرا بہن بھائی نہیں ہے. 3 سال کا میرا بیٹا ہے. 65 سال کی ٹیچنگ کی کمائی سے میری والدہ نے سنگل سٹوری گھر بنایا ڈی ایچ اے ریبر میں لاہور میں, اور اس کو 2019 میں کرائے پہ ہم نے دیا. وہ انہوں نے قبضہ کر لیا, ایس ایس پی کا بھائی تھا شیخ عمر صاحب نے میرا 2020 میں دسمبر میں میرا قبضہ چھڑوایا. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے, عزت دے, لیکن وہ بندہ نتیجے میں مجھے 5 لاکھ کا مقروض کر کے چلا گیا. شیخ عمر صاحب نے ہدایت کی تھی کہ ان کا مسئلہ حل کروائیں, لیکن ان کی ٹرانسفر ہو گئی. جو نئے سی سی پی او صاحب تھے انہوں نے بھی ہدایت کی. اب وہ صرف اب تک جو ہے ہدایت ہی چل رہی ہے. ایس ایس پی کے بھائی ہونے کے ناطے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری والدہ نے اتنی ٹینشن لی کہ وہ کینسر پیشنٹ ڈائگنوز ہو گئی ہیں. میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں, اور میں نے بینک سے لون لے کر اپنی والدہ کا علاج کروا رہی ہوں. آپ مجھے بتائیں, بچے کو پالوں, پیسے لوگوں کے دوں میں, یا میں لون کے پیسے دوں؟ کم سے کم میرے پیسے تو مجھے دلوائیں, میں کیا کروں؟ اور کم سے کم سوسائٹی اتنی بڑی ہے, اس کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ جس طرح عسکری سوسائٹی وہ رینٹ کے معاملات کو دیکھتی ہے تو یہ بھی رینٹ کے معاملات دیکھے. اور کم سے کم آپ چیف جسٹس کو ہماری اپیل پہنچائیں کہ ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے, کیوں اسٹے دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو, کس بات کا اسٹے دیا جاتا ہے. میں آپ یقین کریں کووڈ میں کوئٹہ سے لاہور پورا 1 سال میں ہاسٹل میں خوار ہوتی رہی, پورا 1 سال ایک کمرے میں ہاسٹل میں اپنی والدہ اور بچے کے ساتھ میں رہی ہوں کہ میرا گھر کسی طرح چھوٹ جائے, لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ کے نمائندوں کے پاس بھی میں گئی, ذلیل ہوتی تھی میں. جی دیکھیں, یہ میں نے اپنے پچھلے 30 سال میں کتنی دفعہ اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں, اور یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے, جو انصاف کا نظام ہے, وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گیا. اور وہ جو انصاف ہوتا ہے نا, جی میں آپ کو پہلے سمجھا دوں انصاف ہوتا کیا ہے. انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے, طاقتور تو اپنے آپ کو قانون سے اوپر جاتا ہے کہ قانون اس کے لیے ہو نا. یہ جو سارا مافیاز ہیں پاکستان میں جو اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ چلی جائے, ان کی کیا مسئلہ کیا ہماری گورنمنٹ سے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر رہنا چاہتے ہیں, اور اگر یہ قانون کے اوپر رہتے ہیں تو یہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کوئی بھی دنیا میں جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جتنے بھی ملک آگے بڑھے ہوئے ہیں, کیونکہ جس کا بھی واسطہ پڑا ہے باہر ایڈوانسڈ سویلائزڈ ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھنے کا, تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے قانون کی حکمرانی, کوئی قانون کے اوپر نہیں. وہاں مافیاز نہیں کام کر سکتے, وہاں قبضہ گروپ نہیں چل سکتا, وہاں آپ کو سفارشیں نہیں چاہیے ہوتی. آپ کو پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کر کے نہیں بتانا پڑتا کہ جی میرے گھر کے اوپر قبضہ ہوا ہے اور کسی طاقتور نے, اور ہم ہیں بھی, اور اگر کوئی آدمی بھی نہیں ہے گھر میں مدد کرنے والا تو ان کا کیا بنتا ہے. یہ ساری جو جنگ ہے جو اس کے لیے میں پولیٹکس میں آیا تھا, انصاف کی تحریک, اس ملک میں کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے, کمزور کو اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے یہ سٹرگل ہے. یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ چاہتی ہے ہم قانون کے اوپر ہوں, ہم جو مرضی کریں, کیسز پرانے بنے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو معاف کر دیں, نہیں تو گورنمنٹ کرا دیں گے. یہ بھی وہ شوگر مافیا ہے, انہوں نے کہا جی ایف آئی او کون ہوتی ہے ہمارے اوپر کرنے کے لیے. وہ انہوں نے جب شوگر ایسوسی ایشن نے ایف آئی او کو خط لکھ دیا کہ تم اگر کرو گے ہم چینی کی قیمتوں پر بڑھا دیں گے اگر ہمارے اوپر کارروائی کرو گے. یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ جدوجہد ہے. دیکھیں انصاف کی تحریک ہوتی ہے, انصاف کے لیے قوم کو آزادی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے ان مافیا سے, اور یہ ایک جہاد کا نام ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے, جب تک میں اقتدار میں ہوں, جب تک میں نہیں بھی ہوں, میں اس کے لیے لڑوں گا. ہم نے پورے اپنے جو سارا انصاف کا نظام ہے, عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو اب تک ہمارے آنے سے پہلے نیب کام کر رہی تھی, تو نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا, اور ہمارے صرف 2.5 سالوں میں نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا. میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں, جب آپ ان کو روکتے نہیں ہیں, تو ادارے کتنے بہتر کام کر سکتے ہیں. جب عدلیہ کے اندر آپ انٹرفیئر نہیں کرتے, ڈنڈے سے چیف جسٹس کو نکالتے نہیں, تو عدلیہ بھی پھر تکڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح سارے جو ادارے ہیں جب آپ ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو وہ نظر آ جاتا ہے. کیا میں صرف اس لیے آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیب نے 18 سالوں کے اندر 2017 تک 18 سالوں تک صرف 290 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا, جو چوری کا پیسہ ہے. ہمارے 2 سالوں کے اندر نیب نے 484 ارب روپیہ ریکور کیا. اینٹی کرپشن پنجاب نے 10 سالوں میں, جو پچھلے 10 سال تھے نون لیگ کے, اس میں صرف 2.6 ارب روپیہ ریکور کیا تھا. ہمارے 2.5 سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے ریکور کی ہے وہ 218 ارب روپیہ. میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا, ہم پوری آپ کی کریں گے, لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے, سب کو قانون سے ڈرنا پڑے. اور یہ ایک جہاد کا نام ہے, یہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. جس طرح جا رہا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طاقتور لوگوں سے پیسے وصول کیے ہیں, یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. اتنے طاقتور لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیاں دیتے کہ عمران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے, یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے. یہ اس دور میں ہو رہا ہے, اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اصل میں یہ چینج یہ ہے کہ طاقتور کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. کسی سے زیادتی نہیں کرنی, کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے, لیکن جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کیے ہیں, چوریاں کی ہیں, ڈاکے مارے ہیں, جرم کیا ہے, ان کو اس جرم کی سزائیں دلوانی. یہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ہم کامیاب ہوں گے یہ خود ہی ملک بدلتا جائے گا. یہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے قبضہ گروپ بیٹھے, یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے, جب انہیں پتہ چلے گا کہ اب کوئی سفارش نہیں چلے گی. یہ قبضہ گروپ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے, طاقتور کوئی MNA پروٹیکٹ کر لیتا ہے, اس لیے کام کرتے ہیں. لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی, انصاف ملے گا, یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ ہے. جی, جن لوگوں کی کال نہیں مل سکی, آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ ہے, میاں نواز شریف صاحب نے ریجیکٹ کر. میں نہ مانوں کی تو رٹ انہی نے بہت عرصے سے لگائی ہوئی ہے. ندیم بابر صاحب, ڈیمانڈ کیا ہے اور شارٹیج کتنی ہے؟